آمین. اس لیے فکر اگر آپ کی خدا پر ہے، اگر آپ فکر خدا کی کرتے ہیں، اگر آپ کو فکر ہے کہ میں نے ٹائم پہ خدا کی عبادت کرنی ہے، تو پھر آپ کبھی بھی جو ہے وہ نہ تو خدا سے جدا ہو کر کہیں آپ زندگی بسر کر سکیں گے، اور نہ ہی آپ کو چین ملے گا، کیونکہ آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ زندہ خدا کے ساتھ. اور جس کی محبت زندہ خدا کے ساتھ ہے وہ کبھی بھی خدا سے جدا ہو کر نہیں رہ سکتا. میں اس بات میں اپنے پاسٹر صاحبان کا بڑا اس بات پہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے مجھے کہ میں یہ بات اکثر ان کی کرتا ہوں. پاسٹر خادم ہیں، پاسٹر سمر ہیں، پاسٹر جوید ہیں، الیاس ہے، بھائی وزیر ہے، اتنی دور سے آتے ہیں، اور بھائی وارث ہیں، اور باقی لوگ بھی ہیں جو ٹائم نکالتے ہیں. ان کی ڈیوٹیز بھی اتنی سخت ہے، کاروبار اتنے ان کے ہارڈ ہیں، مشکل ہیں، لیکن یہ ٹائم خدا کے لیے نکالتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے، مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ یہ خدا سے جدا نہیں ہوتے اور خدا کے ساتھ جڑے ہیں. آمین. میرے جیسا بندہ اگر شاید جس طرح کا یہ کام کرتا ہے، میں ایک دن کام کروں 10 دن تک میں بیمار پڑا رہا ہوں، کیونکہ میں نے کبھی یہ کام کیا نہیں ہے. اس طرح ہارڈ میں کام کر نہیں سکتا، مجھے عادت نہیں ہے. اور شاید بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو عادت نہیں ہے اتنا ہارڈ کام کرنے کی، اور وہ اتنا سخت کام کرنے کے باوجود بھی وہ خدا کے گھر میں آتے ہیں اور پورا ٹائم دیتے ہیں. یہاں پر اور بھی لوگ ہوں گے جو اس وقت جماعت میں بیٹھے ہیں، وہ بھی ہوں گے، لیکن میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی بھی جو ہے ان کو دل سے شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے ان کو بھی ٹائم دیا ہے اور وہ بھی خدا کے گھر میں آتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور جو لوگ نہیں آتے، آپ ان کو بتائیں کہ خدا سے جدا ہو کر آپ کچھ نہیں ہے. جب آپ خدا کے پاس جائیں گے تو خدا پوچھے گا، اے آدم تو کہاں ہے؟ پادری عاشق تو کہاں ہے؟ ہمیں پوچھا جائے گا، باقاعدہ نام لے کر بلایا جائے گا کہ تو کہاں ہے؟ آدم تو کہاں ہے؟ ایسے بلایا تھا نا خدا نے، آدم تو کہاں ہے؟ اور پھر ہمارا نام لیا جائے گا، باقاعدہ نام لے کر پکارا جائے گا کہ تو کہاں ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی بات کہی تھی کہ باقی 9 کہاں ہے؟ تو 10 لوگ تھے، ایک آیا واپس، باقی 9 کہاں ہے؟ اب اس وقت ایک آدم تھا، اس لیے آدم کو کہا گیا، اور اس کے بعد زیادہ لوگ ہو گئے، اس لیے 9 کو پکارا گیا. اور اب تو ہم بہت زیادہ ہے، خدا سب کو پوچھے گا کہ باقی کہاں ہے؟ کیا سب نے توبہ نہیں کی؟ کیا سب نے جو ہے وہ بپتسمہ نہیں لیا؟ کیا سب نے خدا کے حضور آ کر اپنے دلوں کو جو ہے اپنے سروں کو خم نہیں کیا؟ خدا پوچھے گا کہ باقی سارے لوگ کہاں ہیں؟ سب نے جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے، جنہوں نے خدا کے حضور آنے کا ارادہ کیا تھا، وہ کہاں ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے؟ پھر خدا جب پکارے گا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ آمین. ہم کہاں ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کہاں ہیں. ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے. جب اس بات پہ ہماری توجہ ہو جائے گی تو پھر ہم ضرور ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں حقیقی طور پر بن جائیں گے. آمین. حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہماری زندگی کیسی ہے؟ ہماری زندگی، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیسی زندگی ہماری ہے؟ کیا میں نشے میں زندگی تو نہیں گزار رہا؟ کیا میں لوگوں کی عیب جوئی کر کے زندگی تو نہیں گزار رہا؟ کیا میں لوگوں کی صرف دنیا کی فکر کر رہا ہوں اور اپنی زندگی میں برباد کر رہا ہوں؟ کہ کہیں ایسی زندگی تو نہیں بسر کر رہا؟ سم ٹائم ہوتا ہے اسی کی کرنے ہیں کہ ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی فلاحی کام کریے. فلاحی کام کرنے کو ہم لوگ بڑی ترجیح دیتے ہیں. فلاحی کام، فلانے کی مدد کر دو، فلانے کی مدد کر دو، فلانے کی مدد کر دو. اپنی زندگی کتنی ہے سب کو پتہ نہیں ہوتا. اچھی بات ہے فلاحی کام کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں. ہماری زندگی کہاں ہے؟ ہم کہاں پر ہیں؟ ہم نے لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں. کیا ہم خدا سے دور تو نہیں ہو گئے؟ کیا جو چرچ کا ٹائم تھا ہم نے وہ مس تو نہیں کر دیا؟
ہم چرچ نہیں گئے, ہمارا چرچ کا ٹائم تھا اور ہم کہیں دوسرے لوگوں کی فکروں میں تو نہیں لگے ہوئے. ایسے ہی ہوتا ہے, ہم لوگوں کی فکروں میں لگے رہتے ہیں اور خدا کے گھر کو بھول جاتے ہیں, خدا کی عبادت کرنا, دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں, جبکہ خدا نے دنیا کے ہر نام سے, ہر کام سے, ہر ایک بات سے بڑھ کر خدا نے اپنے کلام کو عزت آنر دیا ہے. آمین. اور جب کلام کی عزت آنر ہمارے دل میں ہوگی تو پھر ہم برکت پائیں گے. ہم کلام سننے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے, کلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے, اور پھر ہم کیسے کہیں گے خدا مجھے برکت دے. خدا برکت اس وقت دے گا جب ہم کلام سنیں گے, کلام پڑھیں گے, کلام کو دل میں لے کر جائیں گے تو پھر برکت پائیں گے. آمین. ہلیلویا, ہلیلویا, آمین. میرے عزیزو, آج کا جو ٹاپک تھا تھوڑا مشکل بھی تھا اور تھوڑا سمجھنے کے لائق بھی تھا کہ ہم نے اس بات کو جانچنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں. کہیں خدا ہمیں آواز دے تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں. اپنے آپ پہ غور کریں, اپنے آپ کو توجہ کریں, تاکہ ہم خدا کے گھر سے جدا نہ ہوں اور خدا سے پوری کی پوری برکت جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں ریسیو کریں. خدا کے کلام کو وسیلہ سے ہم سب کو برکت کرتے ہیں.